نورین صاحب جانتے ہیں ہمارے یہاں ہر سال اعلی حضرت کا عرس منایا جاتا ہے. میرا کہنا یہ کہ وہ اعلی حضرت جو اپنی حیات مبارکہ میں با ادب وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے حیات مبارکہ میں جیسے آپ نے ہمارا استقبال کیا، غریب نواز کی بارگاہ میں اعلی حضرت نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا کہ اتنی بڑی بارگاہ میں میرا نعرہ لگاؤ. عامیانہ انداز میں عام شخص کی طرح آپ گئے، حاضری دیا. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی اسی ادب کے انداز میں گئے. لیکن ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عقیدت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس حدیث کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے بارے میں مجھے خوف ہے کہ دو گروہ نہ تیار ہو جائے، ایک تمہارے بغض والا اور ایک تمہاری محبت میں اتنا نہ بڑھ جائے کہ اللہ و رسول کی حدود پار کر جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم حدود پار کر جا رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا شبہ اعلی حضرت کا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے. اہل سنت پر بے پناہ احسانات ہیں آپ کے، لیکن جا کر اتنی بڑی بارگاہ میں ضد میں نعرہ لگانا، نعرہ لگائیے عقیدت میں لگائیے، نعرہ لگائیے محبت میں لگائیے، لیکن یہ بات بولنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ادھر کی تائید کر رہے ہیں، طرفداری کر رہے ہیں. اگر ان کا عقیدہ واقعتاً خراب ہے، وہ شیعہ ہیں، تو بالیقین ان کا بائیکاٹ ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ستمبر کے مہینے میں ہماری حاضری ہوئی ہے اجمیر شریف میں، اور حاضری تو تھی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ غلط فہمیوں کو کلیئر کرنا بھی ہمارا مقصد تھا. ہم وہاں کے کچھ خدام سے ملے اور ان سے جاننا چاہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے. بولے کہ حضرت یہ سراسر غلط ہے، لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہاں کی بھیڑ سے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جائیے اس مقام پر دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وصال جب ہے اس دن ہمارے یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے، محفل منعقد ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کی تاریخ میں محفل منعقد ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کی تاریخ میں، اور واقعتاً بینر میں نے فلیکس بورڈ دیکھا لگا ہوا تھا. اور میں نے خطبہ جو جمعے کا ہوتا ہے اس میں خصوصی طور پر کان کھڑا کر کے رکھا. یوں تو خطبہ سننا ہی ہے، ثواب ہے، لیکن اس دن کوئی زیادہ کان کھڑا کیا کہ اس میں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں. چونکہ دماغ میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر سب رافضی ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے ہیں، صرف علی حسین فاطمہ یہی سب ہوتا ہے تذکرہ، لیکن خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد باب الجنت ہے، کیا ہے اس کو، جو باب الجنت غالباً کہتے ہیں اس کو، جنتی دروازہ، ہاں باب الجنت. میں وہاں پر خاص کر کے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام ہے، حضرت عمر فاروق کا، عثمان غنی اور مولا علی، چاروں خلفائے راشدین کا نام ہے. اس طریقے کی باتیں کر کے بلا وجہ آپس میں تفریق پیدا کرنا، ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ سنیت کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے، یہ توڑنے کا کام ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، ان کا عقیدہ واقعتاً اگر غلط ہے تو وہ سراسر بائیکاٹ کیا جائے گا. لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت کا یہ فتوے کا خیال رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو خاموشی کے ساتھ جاؤ، با ادب جاؤ، ایک ہاتھ کی دوری پر کھڑے رہو، یہاں تک احترام بتایا ہے. اب وہاں پر جا کر ہم چلائیں، گلے کی نسیں پھاڑ پھاڑ کے چلائیں ایک دم، تو یہ کہاں کا ادب ہے؟ اور ضد میں چلائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے نعرہ لگایا، چلیے ٹھیک ہے، ادھر سے 5 وہاں کے خدام اپنے ساتھ 100 آدمی لے کر آ جائیں اعلیٰ حضرت علیہم الرحمت و رضوان کی مزار شریف پر، آستانے مبارک پر آ جائیں اور وہ محفل سما شروع کر دیں. تو کیا وہاں کی انتظامیہ اس بات کی اجازت دیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ جیسے کر. تو ہر درگاہ کا، ہر مسجد کا، ہر علاقے کا، ہر خانقاہ کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ دے، آپس میں اتحاد قائم کرے اور علماء کے مابین بیچ کی راہ نکالنے کا شوق و جذبہ پیدا کرے. لڑائی جھگڑا کروانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہم محفل برسی کی محفل میں ہیں. 4 دن کی زندگی ہے، لڑ لو جھگڑا لو. ارے یہاں تو ایمان بچانے آئے ہیں اور ایمان کامل کرنے آئے ہیں. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کا نعرہ لگاتے تھے، قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے. تم اگر صاحب ایمان ہو تو ربی اللہ کہو گے. قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا.
قبر میں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم ان فروئی مسائل میں الجھ کر اہل سنت والجماعت میں ابھی دیکھیے گا حضرت اس قدر ٹکڑے ہو گئے ہیں. کہیں دعوت اسلامی کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، کہیں سنی دعوت اسلامی کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بریلوی پر انگلی اٹھا رہا ہے، کبھی کوئی خانقاہی پر انگلی اٹھا رہا ہے. عجیب حال ہے بھائی، دنیا دیکھیے، آپ آنکھ کھولیے ملک میں کیا ہو رہا ہے. باہر جو انگریز جو کہ پیسے سے بھی مضبوط ہیں، ایجوکیشن سے بھی مضبوط ہیں، اور دماغ بھی ان کے پاس ایسی مہین چال چلنے والا ہے. یہ جانتے ہیں جو حادثہ ہے اجمیر شریف کا، اس پہ ریسرچ جب ہوا ہے تو بعد میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینٹی سنی آرگنائزیشن کا یہ کام ہے کہ دو بڑے گروہ کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ اہل سنت والجماعت کا ایک بڑی جو تعداد ہے وہ فرقے میں تبدیل ہو جائے، الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ جائے. لیکن ہمیں عقل اور سمجھ اور دانشوری سے کام لینا ہے. یہ وقت ہے متحد ہو کر مخالفین سے مقابلہ کرنے کا. اللہ اور رسول اور دین اسلام کی شان میں جو انگشت نمائی کرتے ہیں انہیں علم حاصل کر کے علم سے ہی ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. آج ہم خود میں ہی لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے تو کیا میسج جائے گا اسلام کے متعلق؟ ہم تو بار بار ہمارے علماء اسٹیج سے کہتے ہیں، آج جب ہمارے